السلام علیکم سامعین، 22 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے دیش دنیا کی خبریں تھوڑی تفصیل سے سن لیں۔ دہلی میں کرسمس اور نئے سال کے موقع پر بھیڑ اکٹھا کرنے اور اس حوالے سے کوئی بھی پروگرام کرنے پر روک لگا دی گئی ہے۔ ادھر کانگریس پارٹی کے اتراکھنڈ کے لیڈر ہریش راوت نے اگلے مہینے جنوری کے پہلے ہفتے میں سیاسی طور پر سنیاس لینے کی بات کہی ہے۔ اومیکرون نئے کورونا کی بیماری اومیکرون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں یہ کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ 5 دن میں ہی اس نئی بیماری کے دگنے معاملے بڑھ گئے ہیں۔ ادھر جموں کشمیر میں دہشت گردانہ حملے میں ASI محمد اشرف شہید ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ اننت ناگ میں ہوا ہے۔ دوسرا ایسا ہی حملہ سری نگر کی عیدگاہ علاقے میں ہوا ہے، جہاں رؤوف احمد خان شہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔ دہلی اور ہریانہ میں 116 چوریوں کی واردات کو انجام دینے والا آج بہار کے مونگیر علاقے سے پکڑا گیا ہے۔ ادھر پنجاب سرکار نے اعلان کیا ہے کہ ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے کورونا ویکسین کا سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا۔ اگر سرکاری ملازمین تنخواہ لیں گے تو تنخواہ تبھی ملے گی جب وہ کورونا ویکسین کا سرٹیفکیٹ دکھا دیں گے۔ ادھر کیرل کے بلوسیری قصبے کے اسکول میں طلباء اور طالبات کو ایک طرح کی ڈریس پہننے کی اجازت مل گئی ہے۔ مطلب یہ کہ لڑکیوں کو پتلون پہننے کی اجازت مل گئی ہے۔ پڑوسی ملک پاکستان کے خیبر پختونخوا میں میونسپلٹی کے چناؤ میں حکمراں جماعت تحریک انصاف پارٹی یعنی عمران خان کی پارٹی کے امیدوار ہار گئے ہیں۔ اب جائزہ لیا جا رہا ہے کہ حکمراں جماعت کے امیدوار کیسے اور کیوں ہار گئے ہیں۔ چین کے شہر زیان میں کورونا کے 52 مریض ملے ہیں، اس لیے اس شہر میں زیان میں دوبارہ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ ترکی میں ایک امریکی سفارت خانے کے اہلکار کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے پاس سے جعلی پاسپورٹ برآمد ہوا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو لے کر امریکہ اور ترکی میں تناؤ ہو سکتا ہے۔ بہرحال معاملہ اندرون ملک کا ہے۔ اگر جعلی پاسپورٹ ملا ہے تو گرفتاری اور جیل تو ہونی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے امام خطیب شیخ اکرمہ صبری کے بیرون ملک پر جو پابندی لگی ہوئی ہے ان میں 6 مہینے کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ مسجد اقصیٰ کے امام خطیب شیخ اکرمہ صبری کا فلسطین سے باہر کوئی بھی سفر ہو وہ اسرائیل کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے ان کے سفروں پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ لیبیا میں جو عام انتخابات ہونے والے 24 دسمبر کو وہ ٹال دیے گئے ہیں۔ اب لیبیا میں انتخابات کب ہوں گے اس کی نئی تاریخ ابھی طے نہیں کی گئی ہے۔ ادھر فلپائن میں جو سمندری طوفان آیا تھا اس میں مرنے والوں کی تعداد 375 ہو گئی ہے۔ بہت سے علاقوں میں بجلی اور پانی اور فون کی جو سپلائی ہے وہ بری طرح ٹھپ ہو گئی ہے۔ لوگ آپس میں بات چیت نہیں کر پا رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، پانی کی جو ٹنکیاں پائپ سب ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں طوفان سے، اور بجلی کی سپلائی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ایسا فلپائن میں ہوا ہے۔ ادھر ترکی کی کرنسی کے بارے میں 2 دن پہلے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ لیرا جو وہاں کرنسی ہے ویلیو گر گئی ہے، قیمت گر گئی ہے، ڈالر کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے، آج وہ سب بیک فوٹ پر آ گئے ہیں، کیونکہ ترکی کی کرنسی میں طیب اردوغان کے ایک اعلان کے بعد میں آج 25% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو ایک بڑی بات ہے۔